لیکن خداوند یہ چاہتا ہے عزیزوں کے مرنے سے ایک دن پہلے توبہ کرے۔ کون یہ جانتا ہے کہ کب وہ مر جائے؟ کون چاہتا ہے کہ آج اس کی زندگی کا آخری دن ہو؟ عزیزوں ہر وقت، ہر روز، ہر گھڑی اپنے آپ کو تیار رکھیں تاکہ جب وہ بلائے تو کہیں خداوند میں حاضر ہوں، تاکہ ایک موت کا مزہ ہر زندگی نے، ہر جان نے چکھنا ہے عزیزوں۔ اور ہم کوشش کریں کہ دوبارہ جو ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں ہی ہم سب داخل ہوں، نہ کہ ہمیشہ کی موت میں۔ شکر گزاری کریں گے خداوند کے زندہ کلام کے لیے، اس کی شکر گزاری کریں گے جو ہر روز ہمیں سنبھالتا ہے، ہر روز ہمیں اٹھا کھڑا کرتا ہے عزیزوں۔ جب ہم اس کلام کو پڑھتے ہیں تو عزیزوں ایک نیا زور، ایک نئی تقویت کو اپنے اندر پاتے ہیں عزیزوں۔ شکر گزاری کریں گے خداوند کے زندہ کلام کے لیے۔ ہم دیکھیں گے آج کا ہمارا عنوان ہے عزیزوں، راست باز کی زندگی میں طوفان۔ کچھ طوفان عزیزوں ایسے ہیں جو خداوند بھیجتا ہے، کچھ طوفان ایسے ہیں جو ہم خود اپنی زندگی میں آنے دیتے ہیں، کچھ پریشانیاں ایسی ہیں جو خداوند کی طرف سے ہوتی ہیں، کچھ ایسی ہیں جنہیں ہم خود ویلکم کہتے ہیں، خود اپنے لیے تیار کرتے ہیں عزیزوں۔ ہم دیکھیں گے، سب سے پہلے ہم بزرگ ابراہیم کی زندگی کو دیکھیں گے، پیدائش میں دیکھیں گے ہم کیسا خوبصورت ایمانداروں کا باپ اس کو کہا گیا ہے عزیزوں۔ اس کے ایمان کی وجہ سے اس کو ایمانداروں کا باپ کہا گیا۔ پیدائش 22 باپ ہم دیکھیں گے۔ ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ خدا نے ابراہیم کو آزمایا اور اسے کہا اے ابراہیم، اس نے کہا میں حاضر ہوں۔ تب اس نے کہا تو اپنے بیٹے اسحاق کو جو تیرا اکلوتا ہے، جسے تو پیار کرتا ہے، ساتھ لے کر موریا کے ملک میں جا اور وہاں سے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ جو میں تجھے بتاؤں گا سوختی قربانی کے طور پر چڑھا۔ کیسا ایمان ہے عزیزوں، کیسا راست باز بندہ ہے وہ جس کے ایمان کو خدا آزما رہا ہے۔ اس آزمائش دیکھیں لیکن اس بندے کا ایمان دیکھیں کہ اکلوتا بیٹا ہے اور کیسا ملا بڑھاپے میں، لیکن خدا دیکھیں جو غیور خدا ہے، وہ ہمیں چیک کر رہا ہوتا ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے عزیزوں۔ جب وہ ہمیں برکت دیتا ہے تو وہیں سے ہماری آزمائش شروع ہو جاتی ہے، برکت کے پہلے سٹیپ پر ہی آزمائش شروع ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات عزیزوں وہ ابلیس کی طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے آتی ہے۔ ہم اپنی زندگی کی مثال دیں گے کہ جب آزمائش کوئی آتی ہے، ایسا نہیں عزیزوں کہ خدا کے لوگوں پر آزمائش نہیں آتی۔ آج ہم کلام کے وسیلہ سے یہ سیکھیں گے کہ راست بازوں کی زندگی میں طوفان آتے ہیں اور کس طرح آتے ہیں۔ ہماری زندگی میں جب بہت ساری پریشانیاں آتی ہیں عزیزوں تو ہم پریشان نہیں ہوتے، بہت ساری آزمائشیں آتی ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے جھکتے ہیں خداوند کی حضوری میں۔ جب آپ خدا سے بات کرنا شروع کرتے ہیں تو سیکھتے ہیں عزیزوں، پہلے اس سے یہ چیز جانیں کہ خداوند یہ آزمائش آئی تو کیوں کر آئی، کس کے وسیلہ سے آئی اور کس کی طرف سے آئی۔ اگر تیری طرف سے ہے تو تیرا شکر، اگر ابلیس کی طرف سے ہے تو میں اسے تیرے یسوع نام میں کینسل کرتی ہوں۔ میں اس آزمائش کی مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتی، لیکن میں جانتی ہوں کہ جب تو میرے ساتھ ہے، جب عزیزوں وہ کھڑا ہو جاتا ہے آپ کی جنگ میں تو کوئی آپ کو ہرا نہیں سکتا۔ یہ رہی بزرگ ابراہیم کی، بہت ساری آزمائشیں آئیں۔ پہلے اس سے کہا، بزرگ ابراہیم سے کہا گیا کہ اپنا وطن چھوڑ، اپنے رشتے ناتے چھوڑ۔ عزیزوں غیور خدا ہے، کیا چاہتا ہے؟ ہر رشتے سے بڑھ کر اس کو ترجیح دے، ہر محبت سے بڑھ کر اس کو محبت کریں، پہلا درجہ اپنے خدا کو دے دیں۔ پھر نوح کی زندگی کو دیکھیں گے۔ بزرگ نوح ایک راست باز، اس کو کامل کہا گیا، مرد خدا کہا گیا، کامل کہا گیا، راست باز کہا گیا۔ عزیزوں اس زمانہ میں اس جیسا راست باز کوئی نہیں تھا، جب گناہ جو ہے وہ پیک پر تھا۔ عزیزوں ایک قیامت آ جانی ہے، ایک قیامت ابھی آنی ہے، اس وقت پہلی قیامت تھی
اب کیا ہوا؟ خدا نے صرف نوح اور اس کے خاندان کو بچایا اور باقی لوگ کیا ہوا؟ زمین جو ہے وہ پوری تباہ ہو گئی، لوگ سب جو ہے وہ فنا ہو گئے۔ لیکن عزیزو، اس کی زندگی میں کیسے خدا نے اس پر راست باز تھا، اس کی زندگی میں پھر بھی آزمائش اس کے آگے نسل کے وسیلہ سے چلی، کیونکہ جب ہم جو لوگ کلام کو پڑھتے ہیں، جو اس کی اسٹڈی کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کس طرح پھر بزرگ یوسف کی زندگی کو دیکھیں گے۔ عزیزوں، وہ خوابوں کی جو ہے وہ تعبیر کرنا جانتا تھا۔ یہ اس کو کیا تھا؟ پیدا ہونے سے اس کو خدا نے حکمت دی تھی، وہ اس قابل تھا کہ وہ خوابوں کی تعبیر کر سکتا تھا۔ اس نے وہ خواب دیکھا، وہ اپنے بھائیوں میں جو ہے وہ سیکنڈ لاسٹ تھا، مطلب سب سے چھوٹا ہی کہہ لیں، کیونکہ اس کے بعد بنیامین کا نمبر تھا، لیکن وہ چھوٹا تھا اور کام کرنے میں ماہر تھا۔ وہ کیا کرتا تھا؟ کام، اپنے جو باپ کی بھیڑ بکریاں وہ سنبھالتا اور اس طرح کام کرتا، مطلب بھائیوں کو دیکھنے جاتا تھا پیچھے۔ جیسے سب سے چھوٹا جو ہے وہ گھر کا کیا کرتا ہے، وہ تمام دیکھ ریکھ اسی کے ہاتھ میں ہوتی تھی، وہ کیا کرتا تھا؟ دیکھنے گیا تھا پیچھے اپنے بھائیوں کو، اور بھائیوں نے کیا کیا؟ اس کے خلاف منصوبہ باندھا۔ عزیزوں، ابلیس کسی کو بھی ایماندار کی زندگی میں استعمال کر سکتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی رشتہ ہو۔ عزیزوں، ہمیشہ یہ جانیں کہ ابلیس آپ کا دشمن ہے۔ اب یہ بھی عزیزوں خدا کا پلان تھا، کیونکہ ابراہیم سے خدا نے کہا تھا، ابراہیم کو خدا نے جب وہ قربانی گزران رہا تھا تو اس سے تب ہی یہ جو ہے بات خدا نے اس سے کافی عرصہ پہلے بتا دی گئی تھی کہ ایسا ہوگا کہ تیرے لوگ مصر میں جائیں گے اور وہاں کیا کریں گے؟ غلامی میں آ جائیں گے۔ اور خدا نے کیا کیا؟ بزرگ موسیٰ کو مہیا کیا۔ عزیزوں، بزرگ موسیٰ کی زندگی بھی ایمی نہیں تھی۔ اس وقت چھوٹے بچوں کو قتل کرنے کا حکم تھا، لیکن بزرگ موسیٰ کو خداوند نے فرعون کے محل میں ہی پالا۔ 40 سال اس نے محل میں گزارے، 40 سال اس نے مدیان میں گزارے، 40 سال پھر اس نے بیابان میں ہمارے جیسے لوگوں کو لیے پھرا۔ کیا تھا؟ ہماری طرح وہ قوم بھی بے شک وہ خدا کی پسندیدہ قوم تھی، لیکن کیا کرتی تھی؟ بات بات پر خدا کو آزماتی تھی۔ آج بھی ایسا ہی ہے، آج بھی ہم آزماتے ہیں خدا کو، بعض اوقات خادمین کے وسیلہ سے۔ ایک خادم سے آرام نہیں آیا، دوسرے کے پاس چل پڑے، دوسرے کے پاس نہیں آیا، تیسرے کے پاس چل پڑے، اپنے ایمان کو نہیں بڑھاتے۔ اسی لیے عزیزوں ہم آزمائش میں آتے ہیں، ہم اپنے ایمان کے لیول کو ویسا نہیں کرتے کہ خدا کو پسند آئے، بلکہ ہم جو ہے وہ خادموں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ سنیا فلانا بڑا سیانا پادری ہے، سنیا فلانا بڑا ہی سیانا ہے، اس تو بعد کے کوئی اور بھی سیانا ہے، ایسی بول جاتے ہیں۔ یہ ہم یاد نہیں رکھتے عزیزوں، جو خدا ہمیں پیدا جس نے کیا، جس نے ہمیں مول لے لیا، جس نے اپنا اکلوتا بیٹا ہمیں دے دیا، عزیزوں وہ کتنا غیور خدا ہے۔ کیا وہ ہمیں سیاڑوں کے ہاتھوں میں دے گا؟ کیا وہ ہمیں کسی کے بھی ہاتھوں میں آنے دے گا؟ عزیزوں وہ کسی کو بھی اپنے سے بڑھ کر اہمیت نہیں دیتا۔ میں جو ہوں سو ہوں۔ کافی وقت جو ہے وہ قوم بنی اسرائیل جو ہے وہ 40 دن کا سفر 40 سال میں جب وہ پڑ گئے تو عزیزوں بزرگ بھی ان کے ساتھ ہی رہا۔ کیا ہوا؟ اس کی زندگی میں یہ طوفان ہی تھا ایسی قوم کو لے کر جانا۔ پہاڑ پر گیا ہے، سانو نہیں پتا اتنے آرام ہی کرتا ہے، سانو نہیں پتا اتنے کی کرتا ہونا ہے، پتا نہیں کتنے مزے چ ہونا ہے۔ یہ نہیں جانتے کہ جن کی دعائیں جو راتیں ہیں وہ دعاؤں میں گزرتی ہیں، ان کے دن معجزات میں گزرتے ہیں۔ اگر وہ دن میں کوئی کام کرتا تھا تو عزیزوں وہ راتوں میں جاگتا تھا۔ موسیٰ اپنے قوم کے لیے جاگتا تھا عزیزوں، وہ اسی طرح پین رکھتا تھا۔ اگر وہ پہاڑ پر گیا، نیچے آیا، لوگ جو ہے وہ بچڑوں کو بنا کر اس کے آگے سجدہ کر رہے ہیں، ناچ گا رہے ہیں، شراباں چال رہی ہیں، یہ بھول گئے ہیں کہ جو خادم اوپر ہے، جو مرد خدا اوپر ہے، جو اس کے جلال کو اپنے چہرے پر لیے آ رہا ہے، عزیزوں کیا اس کے اندر اس کا جلال نہیں ہوگا؟ لوگ یہ بھول جاتے ہیں۔ کبھی بھی خادم کو حقیر مت جانے۔ راست باز کی زندگی میں بھی طوفان آتا ہے،
بہت سارے گناہ جو ہیں انبیاء سے بھی ہوئے تھے، لیکن کیا کیا انہوں نے؟ گناہ کر کے اس پر ڈٹ جانا ابلیس کا کام ہے عزیزو۔ گناہ کر کے اس کا اقرار کرنا اور خداوند کی حضوری میں اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا کہ خدا میں تیرے بغیر کچھ نہیں، تو عزیزو خداوند ہمیں پھر سے اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ کلام خدا فرماتا ہے صادق 7 بار بھی گرے تو اٹھا کھڑا کیا جائے گا۔ کہاں پر لکھا ہے کہ صادق گرے گا ہی نہیں؟ کہاں پر لکھا ہے کہ خدا کا خادم جو ہے وہ کبھی بھی مشکل میں نہیں پڑے گا، وہ کبھی بھی آزمائش میں نہیں آئے گا، وہ کبھی بھی جو ہے وہ پریشان نہیں ہوگا؟ مسیح یسوع کی زندگی کو ہم دیکھیں، مسیح یسوع نے جب بپتسمہ لیا خداوند نے، تو وہ 40 دن کے لیے روزے میں ٹھہرے۔ بپتسمہ لینے کے بعد وہ 40 دن کے لیے روزے میں ٹھہرے اور بیابان میں ابلیس ان کو آزمانے آ گیا۔ کیا کیا اس نے؟ وہ آزمائش کے لیے آیا تو عزیزوں اس نے خداوند کو نہیں چھوڑا۔ آج ہم چاہتے ہیں ہم بپتسمہ لیں، جب ہمیں پاک روح انعام میں ملے تو ہم بالکل ایسے ہوں، سموتھ زندگی ہو، ریڈ کارپیٹڈ ہو ہم۔ ایسا ہو سکتا ہے عزیزوں؟ کہاں پر خدا نے یہ وعدہ کیا ہے؟ اگر اس وعدے کے انتظار میں ہے تو عزیزوں نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ اگر اسی وعدے کی تلاش میں ہے تو عزیزوں سکڑا راستہ ہے خدا، تنگ راستہ ہے خدا کا۔ خادم کبھی بھی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ اس میں آسانیاں بھی ہیں۔ میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتی ہوں، اگر آپ خداوند کے ساتھ کامل طریقے سے چل رہے ہیں، اگر آپ خداوند کے ساتھ پورا اپنا خدا کو جو ہے وہ دے رہے ہیں، اپنی وفاداری، اپنی ایمانداری خدا کے لیول کے مطابق اس کی پرستش، اس کی عبادت کر رہے ہیں، تو عزیزوں میں دعوے کے ساتھ کہتی ہوں آپ اگر گریں گے بھی تو وہ پھر سے اٹھا کھڑا کرے گا۔ لیکن اس قدر اپنے اندر ایمان بھی لائیں، اس قدر اپنا لیول بھی بڑھائیں کہ خدا جو پھر سے آپ کی طرف جھکے، پھر سے آپ کو اٹھا کھڑا کرے۔ اگر اس کا ہاتھ ہم چاہتے ہیں عزیزوں، اس کا ہاتھ ہم چاہتے ہیں اپنی زندگی میں، تو اپنا ہاتھ بھی بڑھانا پڑتا ہے۔ بیٹھے بٹھائے ویسے ہی پکی پکائی کے چکروں میں نہیں رہنا عزیزوں۔ بزرگ یوسف کی زندگی کو دیکھیں، 10 سال اس کو لگے۔ حاکم وہ ایوی نہیں مصر کا بن گیا تھا، 10 سال اس نے قید میں گزارے۔ اس سے پہلے اس کو کیا ہوا؟ 44 کی بیوی کے وسیلہ سے اس کو جو ہے وہ آزمائش میں آیا، پہلے کنویں میں گرا، پھر جب وہ حاکم بنا تو عزیزوں کیا بنا؟ اپنی قوم کو چھڑانے کا باعث بنا۔ عزیزوں آج اس کا نام ہے، آپ جانتے ہیں آج اس کا نام لیں آپ تو آپ کی خود ہی ایک بچے کی دماغ میں بھی سٹوری آ جائے گی، اس کو بھی یاد ہوگا کیا اس نے کام ایسا کیا، وہ خداوند کے ساتھ ویسا ہی وفادار رہا۔ پھر بزرگ دانیال کی زندگی کو دیکھیں، اسی طرح وہ بھی خوابوں کی تعبیر کرتا تھا اور جانتا تھا، حکمت کو رکھتا تھا۔ عزیزوں جو لوگ حکمت کو عزیز رکھتے ہیں خداوند ان کو کبھی بھی گرا ہوا نہیں رکھنے۔ اسی طرح دانیال کے وسیلہ سے بھی خدا نے بہت سارے خوابوں کی تعبیر بتائی۔ خدا جب اپنے خادمین کو حکمت دیتا ہے عزیزوں تو وہ جانتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں کیا چل رہا ہے۔ خداوند ان کو بتاتا ہے، خداوند ان کی زندگیوں میں ظاہر کرتا ہے، ان کی آنکھوں کو خدا کھولتا ہے۔ عزیزوں جو خادم ہیں بشرطے کہ وہ خدا کے خادم ہوں، وہ یہ بات جانتے ہیں کہ ہم کتنے لیول میں ہیں اور خدا کا کیا لیول ہے، وہ ہمیں اس لیول تک لے کر جانا چاہتے ہیں۔ خدا وسیلہ بناتے ہیں اپنے خادمین کو۔ اگر طوفانوں سے بچنا چاہتے ہیں تو عزیزوں اس کلام کے مطابق زندگی گزارنی سیکھیں۔ اگر کسی خادم کو فالو نہیں کر سکتے تو عزیزوں سب سے خوبصورت چیز جو اس نے ہمیں دی، سب سے خوبصورت خزانہ جو اس نے ہمیں دے دیا عزیزوں، وہ خداوند کا کلام، جو اس کو پڑھ لیتا ہے، جو اس کو اپنی زندگی میں لے لیتا ہے عزیزوں، اس کو کسی ڈگری کی ضرورت نہیں رہتی، اسے کسی حکمت کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ وہ سب حکمت پر کیا ہے؟ ساری حکمت پر وہ اس کا راج ہے عزیزوں، بادشاہوں کا بادشاہ۔ پھر ہم دیکھیں گے دانیال کی زندگی میں جب طوفان کیسے آیا، وہ جو ہے وہ خوابوں کی تعبیر کر کے بادشاہ کو بتا رہے ہیں کہ اتنے سال ایسا ہونے کو ہے، اتنے سال فلاں بادشاہ آئے گا، ایسا ہونے کو ہے۔ مطلب وہ بادشاہ کا کیا بن گیا؟ رائٹ ہینڈ۔ کیا بن گیا بادشاہ کا؟ رائٹ ہینڈ، ٹھیک ہے۔
اس کو خدا نے کیا کیا؟ اس کو بھی ایک درجہ دیا، لیکن کیا ہوا عزیزو؟ پھر سے اس کے لیے آزمائشیں آ گئی۔ ایک دفعہ جب تمام لوگوں کو عبادت سے منع کیا گیا، تمام لوگوں کو جب خدا زندہ خدا کی عبادت سے منع کیا گیا، تو عزیز و بزرگ دانیل جو ہے وہ خداوند کی حضوری میں اسی طرح جیسے بنی اسرائیلی لوگ 3 وقت خداوند کی حضوری میں جھکتے، وہ اسی طرح باقاعدگی سے جھکتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ آزمائشیں ہیں، یہ اس کی زندگی میں طوفان آ چکا ہے، لیکن عزیزو اس نے اپنے آپ کو نہیں روکا خدا کی عبادت کرنے، خدا کی پرستش کرنے سے۔ کیا کیا گیا؟ بادشاہ نے اس کو شیروں کی ماند میں ڈال دیا۔ پھر کیا ہوا عزیزو؟ شیروں کے منہ خدا نے بند کر دی، اور نہ صرف وہ شیر تھے بلکہ وہ بھوکے شیر تھے، جن کی گارنٹی تھی کہ وہ نہیں چھوڑیں گے کسی بھی انسان کو۔ پھر عزیزو ہم دیکھیں گے بزرگ ایوب کی زندگی کو۔ کیا ایوب کی زندگی آسان زندگی تھی؟ ایک خوبصورت خوشحال زندگی وہ گزار رہا ہے۔ اس کے بیٹیاں بیٹے جب جمع ہوتے، ضیافت کرتے، تو وہ کیا کرتا؟ اس کے بعد وہ سوختنی قربانی گزرانتا کہ کہیں باتوں میں کوئی خطا نہ ہو گئی ہو، کہیں اٹھنے بیٹھنے میں کوئی خطا نہ ہو گئی ہو۔ لیکن عزیزو کیا ہوا؟ خدا نے کہا کیا تم میرے بندہ کی زندگی سے واقف، کیا اس کے حال سے واقف ہے؟ جب ابلیس گھومتا ہوا زمین سے گیا تخت پر، یہاں سے دیکھیں جس کو ہم پاؤں کے نیچے سمجھتے ہیں، جس خدا کو ہم نہیں جانتے، جس خدا کے کلام کو ہم نہیں اس کو سمجھے، ہم نہیں جانتے، جس نے یہ ایک صفحہ شروع سے لے کر آخر تک بائبل نہیں پڑھی، وہ نہیں جانتا خدا کو۔ میں یہ مانتی ہوں کہ وہ خدا کو نہیں جانتا۔ وہ جب خدا کو نہیں جانتا، وہ اس کو للکار رہا ہے جو اس کے تخت پر ہو کر آتا ہے۔ ایوب کی کتاب میں ہم دیکھیں گے وہ خداوند کے تخت تک چلا گیا۔ جب وہ تخت سے جو ہے وہ خدا اس سے بات کر رہا ہے، خدا اس سے کہہ رہے ہیں کہ تو میرے بندہ ایوب کی زندگی سے واقف ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں ہاں میں اس کو دیکھا ہے، میں نے اس کو، لیکن یہ کہ تو اس سے ہاتھ ہٹا۔ پہلے کیا کیا گیا؟ اس کے تمام جو ہے اس کا مال و اسباب لے لیا گیا، اس کے بیٹیاں بیٹے جاتے، خدا ان سے اس نے کہا کہ تو صرف اس کو اس کے نزدیک سے اپنی باڑ کو ہٹا دے۔ عزیزو اس کہانی سے ہم یہ بھی سیکھیں گے، اس کہانی سے ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ خدا کے بندوں کے گرد اس کی ایک خاص باڑ رہتی ہے۔ اس نے کہا اپنی باڑ کو ہٹا، اور خدا نے اس سے کہا صرف اس کی جو ہے جان نہ لے، باقی تو ہر حد تک کر ہی دے جو کر سکتا۔ کیا ہے؟ خدا جانتا ہے عزیزو اس ایماندار کے لیول کو، اس صابر کے لیول کو خدا جانتا ہے کہ وہ کتنا صبر رکھتا ہے۔ خدا یہ جانتا ہے عزیزو کہ وہ آزمایا جائے گا لیکن گرے گا نہیں۔ پھر کیا ہوا عزیزو؟ خدا نے اس کی زندگی کو، یہ آزمائش خدا کی طرف سے تھی۔ خدا نے جب اس کو آزمایا تو عزیزو وہ جب آزماتا ہے تو اس کے بعد جب ہم اڑے اور کھڑے رہتے ہیں، جب اپنی برکت کو پا لیتے ہیں عزیزو دوبارہ سے، تو پھر وہ دگنا دیتا ہے۔ وہ جتنا اس نے خدا نے اس سے لیا، اس سے دگنا اس کو عطا کیا۔ بیٹیاں بھی، بیٹے بھی، مال و دولت بھی اسی طرح دگنی دی خدا نے۔ اور کیا عزیزو؟ پھر اس کے بعد اس نے زندگی بھی پائی۔ عزیزو وہ چاہتا ہے کہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی پائیں، وہ کسی جان کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ ہم نے اپنے لیے خود ہی اپنے خدا بنا لیے، کسی نے موبائل فون، کسی نے ٹی وی، کسی نے بچے، کسی نے کچھ بھی، کھانا پینا۔ میں اپنی زندگی کی گواہی دوں گی کہ میں نے اپنے بچوں کو سب سے بڑھ کر میں چاہتی ہوں۔ میں کہتی تھی کہیں عبادت ہو رہی ہے، میں بچے لے کر کونے میں چلی جاتی ہوں۔ جہاں عبادت ہو رہی ہوتی تھی میرے بچے کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائیں، کہیں کسی کو چوٹ نہ لگ جائے، کوئی گر نہ جائے، کسی کو بھوک نہ لگ جائے۔ آج عزیزو جب میں نے سب کچھ اپنے خدا کے ہاتھوں میں دیا، تو عزیزو اس نے خوبصورت اولاد بھی دی، خوبصورت اس نے مجھے گھرانہ دیا، خدا نے ہر چیز میں میرا ساتھ دیا۔ عزیزو میں نے جب اپنے آپ کو سرنڈر کیا، جب آپ اپنا آپ اپنے خدا کو نہیں دیں گے تو وہ کس طرح ہماری زندگیوں میں کام کرے گا؟ طوفان کو ہم خود دعوت دے رہے ہیں اپنی زندگی میں، جب اپنے آپ کو خدا کے حوالہ نہیں کر رہے۔ تو عزیزوں وہ طوفان جو ہے، پھر وہ جو آزمائشیں ہیں وہ ابلیس کی طرف سے،
اگر آپ خدا کے ساتھ نہیں چل رہے تو ابلیس کے پاس تو یہی گفٹ ہے، اس کے پاس تو یہی کچھ ہے، یہی بلیسنگ ہے اس کے پاس بیماریاں ہیں، اس کے پاس بہت ساری تکلیفیں ہیں، اس کے پاس بیڈ نیوز ہے، اس کے پاس رشتوں کو خراب کرنے کی بہت ساری تدابیریں ہیں۔ وہ تو چاہتا ہی نہیں کہ بھائی باہم مل کر رہیں، وہ تو چاہتا ہی نہیں کہ بہنیں مل کر رہیں، وہ تو چاہتا ہی نہیں کہ گھرانوں میں یونٹی ہو، وہ تو چاہتا ہی نہیں کہ ہم سب مسیح کے تابع ہوں۔ وہ چاہتا ہے عزیزو کہ سب جگہ اس کا راج ہو۔ جب خدا نے تخت بنایا تو عزیزو جیلسی اس میں آئی، اس میں حسد آیا، اس نے کیا چاہا، اس سے بھی خوبصورت اور بڑا تخت بناؤں گا۔ سب سے قریب تھا خدا کے، سایہ افغان کی مانند اس کے پر تھے، جو وہ کیا کرتا تھا، جن کو وہ بچاتا تھا تو کیا ہوتا تھا، ایک ایسے سور نکلتے تھے جو خدا کو پسند تھے۔ لیکن عزیزوں اس کے اندر کیا آیا، غرور آیا۔ آج ہم بھی چھوٹی سی بلیسنگ کو لیتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں سب کچھ ہے، چاہے خدا اس کے پیچھے بڑی بلیسنگ دینے کو ہاتھی دے دوں گے کہ خوش ہو جاؤں گے تو ہاتھی کے چلائیں گے۔ ابھی صرف 2 ہاتھی دکھائی دے رہی ہوتی ہے تو ہماری آنکھیں جو ہے ماتھے پہ لگ جاتی ہیں۔ ابھی صرف خدا تھوڑا سا ہمیں سرفراز کرنا چاہتا ہے تو ہم کسی انسان کو انسان نہیں سمجھتے، ہم بھول جاتے ہیں عزیزوں کے وہ غیور خدا، ہم مثال نہیں دیکھتے کہ اس نے ابلیس کو کیسے گرا دیا، یہ بھول جاتے ہیں عزیزوں کہ جو خدا غیور خدا ہے وہ کل آج اور ابد تک یکساں اور لا تبدیل ہے۔ کلام خدا فرماتا ہے ہمارا خدا بھسم کرنے والی آگ ہے عزیزوں، اور ہم اس کا خوف نہیں رکھتے۔ چند روپے کے لالچ میں ہم بھول جاتے ہیں کہ خداوند کی بلیسنگ ابھی بہت بڑی آنے کو تھی، جو ہم نے چھوٹے سے لالچ کے پیچھے کھو دی۔ عزیزوں ایمانداری سے جہاں کہیں بھی جاتے ہیں، ضروری نہیں سی مذہب پر آپ، جہاں کہیں بھی آپ جاتے ہیں، جہاں آپ کو خداوند کا روح بھرتا ہے، جہاں خداوند کا روح آپ کو لے جاتا ہے، ہمارا مقصد جو ہے کلیسیا بنانا نہیں، ہمارا مقصد خداوند کی کلیسیا بنانا ہے۔ اپنی کلیسیا ہم نہیں چاہتے، ہمارا کام ہے عزیزوں کہ ہم خدا کے لوگوں کو آگ سے جھپٹ کر نکالیں، اور ہم جانتے ہیں کہ جب خدا بھیجے گا تو استعمال بھی کرے گا۔ جہاں بھی ہم جاتے ہیں عزیزوں خداوند اگر ساتھ ہے، اگر ہم جانتے ہیں اس بات کو، آپ جانتے ہیں تو عزیزوں جہاں کہیں بھی آپ جائیں آپ کا خدا آپ کے ساتھ ہے، آپ فتح سے بڑھ کر وہ آپ کو غلبہ دے گا۔ کبھی بھی مایوسی کو اپنی زندگی میں نہ آنے دے، کبھی بھی لالچ کو اپنی زندگی میں نہ آنے دے۔ عزیزوں ہماری گواہی ہے، راست باز کی زندگی سے یاد ہے کہ ہماری گواہی ہے، اور ہر انسان اپنے اندر گواہی رکھتا ہے۔ کون ہے ہم میں سے جو بھوکا نہیں کبھی سوتا؟ کوئی بھی ایسا نہیں۔ خداوند ہر روز ہمیں اچھی سے اچھی نعمت سے آسودہ کرتا ہے، اور ہمیشہ وقت ایک سا نہیں رہتا۔ بے شک ہم برے وقت کو دیکھ چکے ہوتے ہیں تو ہی ہمیں اپنے اچھے وقت کی قدر، خداوند کچھ طوفان آنے دیتا ہے، کچھ پریشانیاں، کچھ مصیبتیں خدا خود آنے دیتا ہے، تاکہ کیا کریں ہم یہ اسی میں ناراضی ہو جائیں کہ خداوند تو نے سب کچھ دے دیا، تیرا شکر۔ جو خدا دینا جانتا ہے عزیزوں وہ لینا بھی جانتا ہے۔ خدا غیور خدا ہے، ہمیشہ جھکیں تاکہ طوفان آپ کی زندگی میں نہ آئے۔ یہ راست بازوں کے طوفان تھے، یہ راست بازوں کے طوفان ہے، تو عزیزوں جانیں کہ ہم تو گناہگار ہیں۔ جب تک ہم مسیح کو اپنی زندگی میں نہیں لے لیتے، جب تک ہم توبہ نہیں کرتے، جب تک ہم بپتسمہ نہیں لیتے تو عزیزوں ہم کیا ہیں؟ غیر ایماندار ہیں۔ ہم مسیح کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کرتے تو عزیزوں کیا ہیں؟ ہم موت کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ کبھی بھی موت ہمیں ویلکم کر سکتی ہے عزیزوں، اس سے پہلے اپنے زندہ خدا کو اپنی زندگی میں ویلکم کریں تاکہ ہمیشہ کی موت سے بچ سکیں۔ یہ تو 2 دن کی زندگی ہے، یہ تو امتحان ہے ہمارا۔ ہمیشہ کی زندگی اگر چاہتے ہیں تو عزیزوں اپنی زندگی میں آئے طوفانوں میں اپنے خدا کو اپنے ساتھ کھڑا کریں، اپنے آگے اپنے خدا کو کھڑا کریں، کہیں خداوند تو پہلے اور میں بعد میں۔ جب کبھی کچھ اچھی بلیسنگ آتی ہے عزیزوں، یہ ہماری زندگی کی گواہی ہے کہ جب ہمیں کبھی خدا
कुछ अच्छा देता है तो हम झुक जाते हैं, और अच्छा देता है खुदा और झुक जाते हैं, फिर से खुदा सरफराज करता है और झुक जाते हैं। ये अजीजों ब्लेसिंग को पाने का राज है। तमाम खादमीन आपको यही बताएंगे, कोई भी ये नहीं बताएगा मसीही जिंदगी बहुत खूबसूरत है, कोई भी ये नहीं बताएगा कि मसीही जिंदगी बहुत प्यारी है, बहुत आसान है। सब यही कहेंगे बहुत रास्ता कठिन है, ना 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 टुरियो, ना 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 तुसी ना आयो, मैं आवांगे, मेरे को बच्चे आणगे, उन्हां दे बच्चे आणगे, लेकिन तुसी ना आयो। अजीजों वो किसी जान की हलाकत नहीं चाहता। बैठा हुआ हर शख्स, हर बेटा, हर बेटी जो है वो खादिम और खादमा है। अपने इख्तियार को पहचाने ताकि तूफान आपकी जिंदगी में ना आए। अपने इख्तियार को पहचाने ताकि तूफानों का मुकाबला कर सके। इसी तरह नए अहदनामा में, पुराने अहदनामा में हमने बहुत सारी जिंदगियों को देखा, बहुत सारी जिंदगियां अभी भी बाकी हैं। वक्त के जो पेशे नजर हम बहुत सारी जिंदगियां अभी भी, नए अहदनामे में हम देखेंगे, इमाल की किताब में हम जाएंगे, देखेंगे बहुत सारी रसूलों को जो है परेशानियों का सामना करना पड़ा, बहुत सारी दुखों और तकलीफों का सामना करना पड़ा, लेकिन अजीजों उन्होंने क्या किया? अड़े और खड़े रहे। किसी ने उल्टी सलीब ले ली, जिसने मसीह को जान लिया। जब तक वो नहीं जानते थे वो छुप रहे थे, थोड़ा बहुत जैसा हम जानते हैं। आज कोई मुसीबत पे परेशानी आएगी हम छुप जाएंगे, लेकिन जो सही जान लेते हैं अजीजों फिर उल्टी सलीबे, फिर क्या होता है? संसार किए जाते हैं मसीही, फिर भी कहते हैं कोई बात नहीं, आमीन। क्योंकि अगर खुद कलाम खुदा कहता है उसके वसीला से आजमाए गए हो तो शुक्रगुजारी करो, खुशी मनाओ। हमने क्या करना है अजीजों? अगर आजमाइश अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें, आज के इस कलाम का जो एंड है, जो हमने सीखा, जो निचोड़ है अजीजों, तो जब भी टेंशन में, परेशानी में आए, झुके और अपने खुदा से कहें, बात करें उससे, क्योंकि वो आपका बाप है। उससे कहें कि ऐ खुदा ये तेरी तरफ से है तो आमीन। क्योंकि अजीजों बुजुर्ग दाऊद फरमाता है इंसान के हाथ में पड़ने से खुदा के हाथों में आना बेहतर है, क्योंकि वो फिर भी गयूर खुदा है बेशक वो, लेकिन वो रहीम हो, गरीब भी हो, कहीं ना कहीं से हमें आजमाइश को उतनी देता है जितनी से हम निकल पाए। और खुदा से कहें अगर तेरी तरफ से है तो आमीन, अगर इब्लीस की तरफ से है तो मैं इसे कैंसिल करता हूँ, कैंसिल करती हूँ। इस बात को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें और रूटीन बनाएं। कोई ख्वाब भी देखते हैं तो खुदावन तेरी तरफ से है तो आमीन, और अगर इब्लीस की तरफ से है तो मैं उसको कैंसिल करता हूँ, क्योंकि ये आपका इख्तियार है जो आपके पास है। अपने इख्तियार को इस्तेमाल करें ताकि तूफानों से बच सके। रास्तबाजों की जिंदगी में अजीजों तूफान आते ही है, लेकिन उसका मुकाबला करें, ताकि कलाम खुदा फरमाता है जो गालिब आए मैं उसे जिंदगी का ताज दूंगा। जिंदगी का ताज लेना है तो अजीजों अपने तूफानों से खुद लड़ना सीखें, ईमानदार बन जाएं। ईमान का लेवल ऐसा हो कि तूफान से कहें कि तेरी क्या जरूरत, इब्लीस से कहें कि तेरी क्या जरूरत। खुदावंद आप सबको बरकत दे और आइंदा इसी बात पर रहे कि खुदावंद तेरी तरफ से है तो आमीन, इब्लीस की तरफ से है तो मैं उसे कैंसिल करता हूँ। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे।